نحمده ونصلي رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی اگلی آیات انشاءاللہ۔ پچھلے لیکچر سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جو لاسٹ لیکچر ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کلیئر ہے، ہم آگے شروع کریں۔ جی، ثم پھر قصت سخت ہو گئی۔ قصت جو ہے عربی لینگویج میں اس کا مطلب ہوتا ہے بے حس ہو جانا، سخت ہو جانا، سنگ دل ہو جانا۔ قاف سین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور رحم کے جذبات سے عاری ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصت۔ اور ایک اور اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے آپ لکھیں کہ جب ایک شے دوسرے شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی عارضے کی وجہ سے اس کی متاثر ہونے کی صلاحیت جب ختم ہو جاتی ہے تو اس سے عربی لینگویج میں القاصی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ الف لام کے ساتھ قاف الف قار سین زیا سی، القاصی۔ ثم پھر قصت سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے، یعنی تمہارے دلوں میں متاثر ہونے کی صلاحیت تھی، لیکن تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے یہ صلاحیت چھینی گئی اور تمہارے دل سخت ہو گئے۔ من بعدی بعد اس کے، من بعدی سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام واقعات جو پیچھے گزرے ہیں، یعنی جیسے فرعون سے نجات دلوائی، مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، من و سلوہ دیا، اور پہاڑ آ گیا ان کے اوپر، انہوں نے معافی مانگی، پہاڑ دور کر لیا گیا، گائے والا واقعہ، کتنے معجزات تھے، کتنا رحم تھا اللہ کا، پھر بھی ان سب کے بعد بھی ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، یعنی کوئی بھی چیز ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ من بعد ذالکہ کی تفسیر یا من بعد ذالکہ سے مراد آپ سے پوچھا جائے تو یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں یہ آپ نے بتانی ہے۔ فا تو، ہیا وہ، کیا؟ وہ دل، قلوب، کالحجارہ مانت پتھروں کی، او یا اشد
زیادہ شدید، قسوہ سختی میں. وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی بعض پتھر، من کبھی کبھار سے کے لیے آتا ہے اور من تبییز کے لیے بھی آتا ہے. تبییز کہتے ہیں بعض کا میننگ، ٹھیک ہے، تبییز، تبییز، ٹھیک ہے، بعض کے میننگ کے لیے بھی من جو ہے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ہوگا من الحجارہ بعض پتھر، لما البتہ وہ ہیں جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، پیچھے بھی یہ لفظ پڑھ کے آئے ہیں، انفجرت من حسنتا عشرت عینا. تو کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ فجر، یتفجر کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا جیم را. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھوٹنا، وسیع پیمانے پر پھٹنا، جیسے فجر پھٹتی ہے. من ہو اس سے، الانہار نہریں، و ان اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو یشققو پھٹ جاتے ہیں. یشققو کا روٹ ورڈ ہے شین، قاف اور قاف. شق، شق کا لفظ کبھی آپ نے سنا؟ شق القمر بھی کہا جاتا ہے، چاند کا پھٹنا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹوٹنا بلکہ سے مراد ہے کریک، کریک ہونا کسی چیز کا، سخت چیز کا، انتہائی سخت چیز کا کریک ہونا، پھٹنا، اسے شق کہتے ہیں. تو شق القمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند جو دو ٹکڑے ہوا تھا اس کو کہا جاتا ہے. فَيَخْرُجُ پھر نکل آتا ہے، منہ ان سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو یہبتو گر پڑتے ہیں. ہا با دال اس کا، ہا با تو اس کا روٹ ورڈ ہے، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. خشیت کا روٹ ورڈ ہے خوشین یا. اور خوشین یا خشیت، ایسا خوف جس میں تعظیم بھی شامل ہو، یعنی کسی کی بڑائی کے سامنے خوف سے جھکنا، یہ ہوتا ہے خشیت. اور محبت والا ڈر تقوی ہوتا ہے، اور بڑائی کی وجہ سے کسی سے ڈرنا یہ ہوتا ہے جی خشیت الہی. وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. کیا، فا پھر، تطمعون، تا جو آیا نا پہلا تا جو باریک تا ہے وہ آیا ہے پھر کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے قومین عین، طمع یعنی لالچ. کیا تم طمع رکھتے ہو ان کے، یؤمنو وہ ایمان لائیں، لکم تمہارے لیے، وقت اور تحقیق، حالانکہ تحقیق، کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ کلام اللہ کا، ثم پھر، یحرفون یحرفون. اچھا، کلام کا سے کلام کا روٹ ورڈ ہے کاف لام میم. اس سے ملتا جلتا ایک لفظ اسی روٹ ورڈ سے بنا ہوا ورڈ آپ پیچھے پڑھ کے آئیں، وہ کون سا ہے؟ کسی کو یاد ہو؟ کلمات، فتاب علیہ. تو کلمہ کا کاف لام میم کا روٹ ورڈ، اس کا میننگ ہوتا ہے زخمی کرنا، یعنی اثر رکھنا. تو مراد یہ ہے کہ ہر وہ یعنی کلام اسی سے نکلا ہے، اور کیونکہ یہ بھی ذہن پر، دل پر اثر چھوڑتا ہے نا کلام. اللہ ہی اللہ کا، ثم پھر، یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں، یحرفون، حرف حرف سے ہے،
تحریف لفظی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی. کسی چیز کو ایک طرف مائل کرنا. من بعد اس کے ما جو عقلو انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم جب کہ وہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں. وَإِذَا اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں وہ الذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خلا اور جب علیحدہ ہوتے ہیں خلوت میں جاتے ہیں، بعضهم الی بعض بعض ان کے بعض کی طرف، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، کیا تم حدثو باتیں بتاتے ہو، ہم انہیں، اتحدثونہم بما فتح جو کھول دی ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ یحاجو وہ جھگڑا کریں. اس کا روٹ ورڈ ہے حاجیم جیم. حجت بازی بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی ایک دوسرے کی بات کو دلیل سے کاٹنا، یہ ہے اس کا مطلب. تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. جب جھگڑا کیا جاتا ہے نا تب بھی ایک دوسرے کی بات کو کاٹا جاتا ہے. بھی ساتھ اس کے عند ربکم تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے. اولا کیا بلا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں. اگر یسرون کی جگہ تسرون ہوتا یا کی جگہ تا ہوتا تو کیا اس کا میننگ آپ کرتے؟ ہم تم گڈ تم چھپاتے ہو. بالکل یاد ہوگی اب آپ کو چیزیں. بہت کم چیزیں ہیں جو ابھی آپ سیکھنے والے رہ گئے ہیں. تو یسرون کا روٹ ورڈ بھی بتائیں جی. اب آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہے تو اس کا روٹ ورڈ خود ہی نکالیں. سین رارا گڈ ماشاءاللہ. کسی راز کی بات کو دل میں چھپانا. یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں. یعلنون کا روٹ ورڈ ہے عین لام نون، اور اعلان کرنا بھی اسی سے ہے، یعنی ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. ومنہم اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہے، امی ہے. امی اللہ کے نبی کا بھی ایک لقب ہے امی، کیونکہ آپ بھی ان پڑھ تھے، مطلب آپ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو یہ آپ کا معجزہ ہے کہ ایک ان پڑھ بندہ اتنی اچھی باتیں کرتا ہے، قرآن لے آتا ہے. تو اس میں بھی حکمت تھی کہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو شاید لوگ کہتے کہ انہوں نے خود ہی قرآن کو لکھا ہے، لیکن آپ تو امی تھے. تو امی آپ کا لقب ہے. الف میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ان پڑھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، الکتابہ کتاب کا، الا سوائے امانیہ تمناؤں کے. امانیہ کا روٹ ورڈ ہے میم نون یا، منا میم نون یا. آرزو تمنا خواہشات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وَإِنْهُمْ اور نہیں، ان کا ویسے مطلب اگر ہوتا ہے، اور اگر ان کے بعد الا آ جائے تو پھر ان کا مطلب نہیں کریں گے. وَإِن اور نہیں، ہم وہ الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے. یظنون کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ یظنون کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ و نون نون، جو ظن سے ہے یہ. فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان کے لیے جو یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں،
हाजा ये मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से है, लियश्तरू ली ताकि यश्तरू वो ले लें, लियश्तरू ताकि वो ले लें, बिही साथ इसके, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी, फवैलुन पस हलाकत है, मिम्मा बवजह उसके जो कतबत लिखा, ऐदीहिम उनके हाथों ने, ऐदी पीछे भी लफ्ज पढ़ के आए हैं, यदुन, ववैलुन और हलाकत है, लहुम उनके लिए, मिम्मा बवजह इसके जो यकसिबून वो कमाते हैं। यकसिबून का रूट वर्ड है काफ सा बा, फायदे के लिए काम करना, मेहनत और मजदूरी करने वाले के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे हदीस में आता है ना, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। वक़ालू और उन्होंने कहा, वक़ालू और उन्होंने कहा, लन हरगिज नहीं, तमस्सना छुएगी हमें, अन्नारु आग, इल्ला मगर, अय्यामन दिन, मादूदात चंद, गिनती के चंद दिन ही हमें आग छुएगी, गिने चुने। मादूदात किससे है? आदत से, ठीक है, किससे हो गया? आदत से। कुल कह दीजिए, अत्तखज़्तुम क्या ले रखा है तुमने, इंदल्लाही अल्लाह के पास से, अहदन कोई अहद, फलन तो हरगिज नहीं, युखलिफो युखलिफा खिलाफ करेगा, अल्लाह अल्लाह, अहदहू अपने अहद के, अम या तक़ूलूना तुम कहते हो, अलल्लाही अल्लाह पर, माला तालमून जो तुम नहीं जानते, बला हाँ क्यों नहीं, मन जिसने, कसबा कमाई, सयअतन कोई बुराई, व अहातत और घेर लिया, बिही इसको, खतीअतुहु उसकी खता ने, फउलाइका तो यही लोग हैं, अस्हाबुन्नार साथी आगे, लहुम फीहा खालिदून वो इसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। यकसिबून का रूट वर्ड है जी काफसीबा। अब तो ये इजी था तो मैंने कहा आपको आता होगा, इसलिए आप आसानी से बता सकते हैं। चलें अब इसकी तफसीर देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा। अब देखें ये, अब उनकी हकीकत बताई जा रही है। पहले उनकी करतूतें बताई गई कि उन्होंने क्या क्या किया, किनकी? बनी इसराइल की, यहूद व नसारा की, कि उन्होंने ये गलती की, ये की, अल्लाह ने अपने मोजज़ात भी बताए। अब सब कुछ बचाने के बाद हर बताया जा रहा है कि ये सब कुछ करने की वजह क्या थी, वो क्यों इतने हठधर्म और इतने ज्यादा सख्त दिल थे, क्यों अल्लाह की हर बात का वो इनकार करते थे, क्योंकि उनके दिल
سخت ہو چکے تھے. پہلے کہا اتنے سخت گویا کہ وہ پتھر ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو چکے تھے. اسی وجہ سے وہ اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے رہے اور ان پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا. ایسا ہی ہے نا, کتنا کچھ ان کو بتایا گیا تھا. تو یہی حال ہر انسان کے دل کا ہوتا ہے کہ وہ واقعات سے اگر نہیں سیکھتا تو اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں. ایون کہ دیکھیں کہ مردے کا جی اٹھنا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, پھر بھی کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے. ان کے دل نرم نہیں ہوئے. کہا تمہارے دل نرم ہونے کی بجائے اور سخت ہوگی, پتھروں سے بھی سخت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اہل کتاب کا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی, پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے. تو سختی جب دلوں پہ چھا جاتی ہے تو پھر انسان پر کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں کرتی. اب دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے تشبیہ دی تو اس پہ پتھروں کا شکوہ تھا, کیا پروردگار ہم سخت صحیح مگر اتنے بھی سخت نہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دے دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی کے بیان کے لیے ان کی 3 قسمیں بیان کر دی کہ پتھر تو ایسے ہیں کہ جب کبھی وہ ٹوٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے اور وہ پانی نہریں بن جاتی ہیں, خیر کی خیر ہوتی ہے اس میں. اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جب کریک ہوتے ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, نیچے گرتے ہیں, تب بھی کریک ہونے کے بعد پتھر کچھ خوف سے, اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں. یہ پتھروں کی تیسری قسم. لیکن کچھ ایسے ہیں دوسری قسم کہ جو کریک ہوتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. یعنی پتھر بنسبت ان لوگوں کے سخت نہیں بلکہ نرم ہے. اب پتھروں کے بارے میں کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پتھروں کے اندر شعور اور حس نہیں ہوتی. حالانکہ اگر یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ اللہ کے ڈر سے وہ پتھر گر پڑتے ہیں, عاجز ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹنا, ان کا پھٹ جانا, ان سے پانی کا نکلنا, ان کا گر پڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے پتھر تو بے جان چیزیں ہیں, وہ کیسے ڈرتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی شعور, احساس اور فہم رکھا ہے. اور اس فہم, شعور اور احساس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن کچھ فلاسفی اس چیز کا ضرور انکار کرتے ہیں. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے, اور بہت سی مثالیں بھی ہمیں قرآن میں مل جائیں گی, حدیث میں مل جائیں گی, کہ پتھروں کے اندر بھی فیلنگز ہوتی ہیں. کیسے؟ مثال لیتے ہیں ہم یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ, کہ جو بے جان چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں, کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. پھر اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں
جو آسمان اور زمین میں ہے، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اب ان کے اندر فیلنگز ہیں تھی، وہ بول سکتے تھے، وہ اللہ سے کمیونیکیشن کر سکتے تھے، تبھی تو انہوں نے انکار کیا نا، اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ پھر سورۃ حشر کے اندر آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا ہے۔ کس کو؟ پہاڑ کو۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نحل کی آیت نمبر 48، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا؟ جو بھی چیز ہو اس کے دائیں سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈلتے ہیں۔ سائے، ایون کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے؟ یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ بے جان چیزیں بھی فیلنگز رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، بے جان چیزیں بھی احساس رکھتی ہیں۔ ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ پھر احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کرنے کے لیے فیلنگز کی ضرورت ہے نا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل سلام کہا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھجور کے تنے کے بارے میں، آپ جانتے ہیں نا کہ کھجور کا تنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت رویا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سٹیج علیحدہ کر لیا، ممبر بنوا لیا لکڑی کا، تو کھجور کے تنے پر پہلے آپ ٹیک لگاتے تھے تو وہ رویا کرتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی تسبیح کرنے کی آواز سنائی۔ تو قرآن اور حدیث سے ہمیں صاف یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ بے جان چیزوں کے اندر بھی اللہ کی تسبیح کرنے کی صلاحیت، اللہ سے ڈرنے کی، یعنی گویا کہ فیلنگ اور فہم کی احساس ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان پتھروں کی اقسام کی کہ ان سے ہمارے لیے کیا لرننگز ہے۔ پتھر، انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر اسے ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگ جاتی ہے، پکی پکی مہر۔ تو یہاں پہ انسانوں کو، خاص طور پہ وہ انسان جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ان کو پتھروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جاتے ہیں۔ پتھر کی پہلی قسم ہے وہ پتھر جس سے نہریں بہ رہی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا، آپ نارتھن سے ایریاز کی طرف اگر جائیں تو وہاں پہ آپ کو پتھروں کے اندر سے آبشاریں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ ایک باریک سی لائن کی طرح کی آپ کو نظر آتی ہے، لیکن وہی آبشاریں مل کر بہت زیادہ جب پانی پتھروں کا اکٹھا ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت سا منظر بنتا ہے، پھر اسی سے دریا بنتے ہیں، نہریں بنتی ہیں ان ایریاز میں۔ تو کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ ظاہری طور پر تو وہ بڑے آپ کو سافٹ اور ہارڈ نظر آتے ہیں، لیکن ان کا دل
کتنا خوبصورت ہوتا ہے. کچھ انسان ہمارے ارد گرد ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کا دل بڑا سافٹ ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور پھر اس انسان کے اندر سے بہت سارا خیر نکلتا ہے، نہریں بہتی ہیں، یعنی خیر ہی خیر. وہ بندہ ہر ایک کے لیے نرمی کا جذبہ رکھتا ہے، کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتا، کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، فوراً جھک جاتا ہے. بظاہر مثال تو پتھر کی دی جا رہی ہے، لیکن انسانوں میں بھی سخت دل انسانوں کے علاوہ 3 قسم کے اور انسان رہتے ہیں. پہلی قسم مکمل سراپا خیر والے، اللہ سے ڈر جانے والے، اپنے آپ کو مخلوق کے خدا کے لیے وقف کر دینے والے، ہر ایک کے آنسو پوچھنے والے، دوسروں کو سیراب کرنے والے، دوسروں کی پیاس بجھانے والے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اگرچہ کبھی ایک وقت میں یا کچھ دیر کے لیے ان کے دل تھوڑے سخت بھی ہو جائیں، لیکن ان کے اندر خیر کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے. دوسری قسم لما یشقق فیخرج منہ الماء. انسانوں میں سے بھی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے بہت سخت ہیں، لیکن زندگی کے اندر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ پھٹ پڑتے ہیں، شق ہو جاتا ہے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جب دل ٹوٹتا ہے تو فوراً ان کی زندگی بدل جاتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے آپ کی زندگی میں کچھ تو ایسے انسان یا کوئی ایک بندہ آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتا ہو، اس کو سامنے رکھیں کہ اس کی لائف پہلے کتنی خطاؤں والی تھی، پریشانیوں والی، ٹینشنز والی، یا غلطیاں، کوتاہیاں، برائیاں کرنے والی. پھر اس کی زندگی میں حادثہ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اس کا بچہ فوت ہو گیا، یا ڈائیورس ہو جاتی ہے، یا انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے. بہت سے حادثات ہوتے ہیں، انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، اولاد نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ حادثہ ہوتا ہے ان کی زندگی میں، کریک ہوتا ہے ان کا دل کریک ہوتا ہے، وہی سخت اور ہارڈ دل سافٹ ہونے لگتا ہے. اور جب کریک ہوتا ہے دل ان کا تو اندر سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے، پھر بدلاؤ آتا ہے. جتنے وہ دین سے دور ہوتے ہیں اتنا وہ دین کے قریب ہونے لگتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے؟ آپ کا کبھی تجربہ ایسا ہوا ہو؟ ان کے دل بہت، پھر وہ دین کے شدائی بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح تیسری قسم وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اب کچھ ایسے بھی سخت دل ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کا حکم آیا فوراً جھک جاتے ہیں. یعنی ایک بات کا وہ انکار کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کرنا، مجھے یہ نہیں کرنا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ کروں گی. ہٹ درمی لوگوں کے سامنے جیسے ہی پتہ چلا یہ تو حکم اللہ کا ہے، قرآن کا ہے، فوراً سے کوئی زبان درازی نہیں کرتے، فوراً سے سمعنا واطعنا کہتے ہیں. یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، فوراً جھک جاتے ہیں. حق سامنے آتا ہے، خیر سامنے آتی ہے، فوراً نیچے گر جاتے ہیں. جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے لم یخروا علیہا، کہ وہ اس طرح سے اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. تو صحابہ کے دل کتنے سخت ہوا کرتے تھے اسلام سے پہلے. عمر رضی اللہ عنہ کی ہسٹری دیکھیں، ان کی زندگی پہ غور کریں، ان کا دل کتنا سخت تھا. اپنی بہن کو مارنے لگے تھے، بلکہ مارا، لہو لہان کیا. پھر جب بہتا ہوا لہو دیکھا تھوڑا سا دل نرم پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دل شقق فیخرج منہ الماء، کریک ہوا، حادثہ پیش آیا، دل کریک ہوا، پھر پانی ہی پانی، پھر نہریں بہ رہی، پھر خیر ہی خیر، پھر لوگوں کو بہت کچھ دیا، سکھایا. ان کی آپ خلافت دیکھیں، بہت کام کیا انہوں نے مسلمانوں کے لیے. تو بہت سے صحابہ کی آپ کی زندگی کو دیکھیں گے
کہ اسلام سے پہلے ان کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں، ابو سفیان کو دیکھ لیں اور پھر بھی اسلام لے آئے. تو اپنی آپ زندگی میں بھی دیکھیں، ہم اپنے دلوں پہ غور کریں تو ہمارے دل تو ان سے ایک بھی مثال نہیں ہوتے. وہ شروع جو بنی اسرائیل کے دل سے مقصد قلوبکم من بعد ذالک. دل کی نرمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم بنائے. اللہ ہمارے دلوں کو اتنا عاجز بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات میں روگردانی نہ کر سکیں، ہم اللہ کی عبادات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں. قرآن کی آیات، اللہ کے دین کی آیات ہمارے دلوں پہ اثر کریں. جب ہم اپنے دلوں کا احتساب کریں گے تبھی دل بدلیں گے، اور دل بدلے گا تو زندگیاں بھی بدل جائیں گی. دل کا ٹوٹنا کیسا عمل ہوتا ہے؟ جب دل ٹوٹتے ہیں نا، اکثر انسان تب اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ تعالیٰ بہت تسلی دیتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا بھی اللہ کے پاس ہی ہے، اور اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل بہت پسند ہے. جیسے اقبال کا شعر بھی ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. تو آئینہ سے مراد انسان کا وجود ہے جی، اور آئینہ ساز کون ہے؟ جس نے آئینہ کو بنایا. تو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو جب یہ شکستہ ہوتا ہے نا، جب اس کو شکست ملتی ہے تو یہ آئینہ ساز کی نظر میں اور عزیز ہو جاتا ہے. لوگوں کے ہاں ٹوٹا ہوا آئینہ معنی نہیں رکھتا، ٹوٹے ہوئے دل لوگوں کو پسند نہیں، روتی ہوئی صورتوں سے لوگ کہاں جاتے ہیں، آکورڈ فیل کرنے لگتے ہیں. لیکن کوئی ہے اس دنیا میں جو ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے. اور اب غور کیجیے گا کہ جب انسان ٹوٹتا ہے نا تبھی انسان بنتا ہے.
جب انسان ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، تکلیف، آزمائشیں، مصیبتیں، دھوکا، پریشانی، کوئی حادثہ آتا ہے تو دل کریک ہوتے ہیں. جب دل کریک ہوتے ہیں تو تب دلوں کے اندر سے بڑی خیر نکلتی ہے. آپ غور کیجئے گا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی جو حادثے سے اسلام تک آئے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی نہ کوئی کسی حادثے کا شکار ہوا، دل مایوس ہوئے، اداسی چھائی، اور پھر آپ نے سوچا کیوں نہ اب حقیقی زندگی کی طرف سفر شروع کیا جائے. تو بظاہر تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف میں اس میں حکمت ہوتی ہے. اس لیے جب دل ٹوٹتے ہیں تو پریشان ہی ہونا چاہیے. جب بھی دل ٹوٹتا ہے تو ہمیں ایک پیغام ملتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ بڑی وحی جب آتی تو آپ کی کیفیت چینج ہو جاتی، آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ وزن ہو جاتا، آپ کو بڑا وزن برداشت کرنا پڑتا وہی جب نازل ہوتی تھی. تو پیغام آتا تھا تو تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جب ہمیں کوئی آسمانی بات سمجھ آنی ہو، اللہ نے کوئی حکمت سمجھانی ہو، تو آزمائشوں کی بٹی سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. انسان کو کندن بننے کے لیے بٹی میں جلنا پڑتا ہے. جو جتنا جلتا ہے، جو جتنا برداشت کرتا ہے، جتنا سہتا ہے، جو جتنا ٹوٹتا ہے، وہ اتنا خوبصورت بنتا ہے، اس میں میچورٹی آتی ہے. اس لیے ہر وقت ہمیں یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری آسائشوں والی زندگی ہو. آپ جتنی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، آپ اتنی آزمائشوں میں انوالو ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اللہ کے بیسٹ فرینڈ، پکے دوست، پکی والی دوستی، لیکن آزمائشیں ان پر بہت زیادہ آئیں کہ نہیں، کتنی تکلیفیں ان کو سہنی پڑی. لیکن پھر دیکھیں نا، آج تک ان کا نام زندہ ہے، آج تک ان کی سنت زندہ ہے. دنیا کے سارے مذاہب، یہودی جو اسلامی مذاہب ہیں، جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی، یہودی یا عیسائی یا مسلمان ہیں، سب ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا لقب، اپنی نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ ابراہیم کی اس کے پیچھے اسٹرگل ہے، قربانی ہے. ان پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا، پھر بھی اللہ کے بیسٹ فرینڈ ہے. تو اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ دیکھتے ہیں کوالٹی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے آتے ہیں تو صرف لوط علیہ السلام اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں، باقی سب تو وہیں پہ، کسی نے ان کو اوپر ایمان نہیں لایا. اللہ نے ان کے عزیز رشتہ داروں کی بدولت ان کو ناموری عطا کی، اور پے در پے پیغمبر ان کی ہی نسل سے بھیجے. آپ بنی اسرائیل کس نسل کے ہیں؟ ابراہیم کی نسل کے. ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے، پھر پے در پے جو انبیاء آتے رہے وہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد. تو یہ یہودی بھی ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا نام آج تک زندہ ہے، ہماری عمل میں، ہمارے سوچ میں محبت، عجیب طرح سے محبت ان کے نام کے ساتھ ہونے لگتی ہے. کیوں؟ انہوں نے آزمائشیں برداشت کی، سہا، صبر کیا. کیا جب وہ اپنے والد کو چھوڑ کے آئے ہوں گے تو کیا ان کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ اپنی والدہ کو، اپنی فیملی کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں جانا، ہجرت کرنا، یہ آپ کی نظر میں ایزی ہوتا ہے؟ ہم اپنا روم نہیں شفٹ کرتے، اپنی جگہ پہ کسی کو سونے نہیں دیتے، اپنی الماری میں کسی دوسرے کو کپڑے نہیں رکھنے دیتے، یعنی اپنی جگہوں سے محبت ہونے لگتی ہے. تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے. تو پھر اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا. تو یہ آیت دلوں کی آیت ہے. ایسے دل بنائیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے. اپنے دلوں کے اندر اپنے دلوں کو کریک کیا کریں، اور دلوں کو کریک کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف چلا کریں، اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنائیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے دل واقعی پتھروں سے بھی سخت ہو جائیں. پتھر تو ایسے ہیں جو پانی بہاتے ہیں، جو اتنا خوبصورت منظر بناتے ہیں،
جب پانی نکل رہا ہوتا ہے نا پتھروں سے، 2-4 پتھر مل کر ان میں سے پانی اب جب بہ رہا ہوتا ہے، کتنا خوبصورت دل کو خوش کر دینے والا منظر ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو کٹھے مل بیٹھتے ہیں، ان کے دلوں سے خیر نکلتی ہے، لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں، ان کی زبان بھی خیر، ان کا ہاتھ بھی ہے، ان کی آنکھیں بھی ہے، ان کے کان بھی ہے، وہ سراپا دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنتے ہیں۔ جب ایک ایسا گروہ معاشرے میں آتا ہے تو معاشرے میں بڑا چینج آتا ہے، کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر بانٹنے والوں میں شامل کرے، اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ اس میں سے خود بخود پانی بہے۔ اب دیکھیں جب خیر نہیں نکالیں گے نا تو پھر حادثہ ہوگا، پھر کریک ہوگا دل۔ تو کیا چاہتے ہیں زندگی میں حادثہ ضرور ہو، تو حادثے سے پہلے اللہ سے جڑ جائیں تاکہ حادثے سے بچا جا سکے۔ اکثر کون حادثوں کا شکار ہوتے ہیں؟ نافرمان، جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کے سامنے عاجز ہوں، کیونکہ علماء زیادہ عاجز ہونے چاہیے، اور ہوتے بھی ہیں جو حقیقی علم حاصل کرتے ہیں۔ تو عاجزی ہی ہمیں اللہ کے سامنے لانے پر مجبور کرتی ہے۔ تو خشیت آپ نے سمجھا؟ خشیت کسے کہتے ہیں؟ بڑائی سے، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اللہ سے خوف محسوس کرنا، ڈر ہے۔ اور اللہ کے بارے میں جو آج کل مفروضے نکل رہے ہیں، نعوذ باللہ، بھی میں رات کوئی ایک ویڈیو میں سن رہی تھی، ایک صاحب کہہ رہے تھے جی اللہ سے کیوں ڈرے؟ نعوذ باللہ، اللہ کوئی سانپ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کیسے لوگ بول لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کوئی بھوت ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی پتہ نہیں کس کس چیز سے تشبیہ دے رہے تھے، کیا اللہ یہ ہے، ہم اللہ سے کیوں ڈریں؟ ایک کچھ صوفیہ کہتے ہیں نا، فلسفی، کہ اللہ سے بس محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، اللہ کو پسند ہے اس کے بندے اس سے ڈریں۔ ایمان خوف اور امید کے نام، محبت اور خوف کے درمیانی راہ ہے ایمان۔ صرف محبت کرتے جائیں اور ڈر ہونا تو تعظیم نہیں آتی۔ عبادت میں کتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ خوب بردل، محبت اور عاجزی۔ تو عاجزی آتی کیسے ہے؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ اب استاد سے محبت بھی ہوتی ہے پہلے دور کے، اب تو نہیں، اب تو استاد کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے اس معاشرے میں، اسی وجہ سے تو سب کچھ اثر اٹھا لیا گیا۔ پہلے دور میں استادوں سے پیار بھی بہت ہوتا تھا اور ڈر بھی ہوتا تھا، تو یہ تعظیم، مل کے تعظیم بنتی ہے۔ اب تو رشتوں کی تقدس کو پامال کر دیا گیا نا، کسی رشتے کی مثال دیتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ تو سیٹ ہی نہیں ہو رہی، پرانے وقتوں کی بات لے لیتے ہیں۔ تو تعظیم بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا، صحابہ کو اللہ کو کتنا ڈر تھا۔ آپ دیکھیں کہ اتنے عمل کرنے والے، اور صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو اندر سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہے، اس قدر خشیت الہی کہ ان کی خواہش ہوتی کاش ہم چڑیا ہوتے، ہم سے حساب نہ لیا جاتا، کاش ہم درخت ہوتے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، یہ خواہشات تھی۔ اور ہم کہتے ہیں کاش ہم فلاں گاڑی پہ بیٹھتے ہوتے، کاش ہمارا یہ والا پیارا گھر ہوتا۔ انسان کے پاس جتنا کچھ زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو دلوں میں خشیت جب آ جاتا ہے نا، جب دلوں میں عاجزی اور ڈر آ جاتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میرے سے حساب ہی نہ ہو، اگر حساب ہوا تو میں تو پھنس جاؤں گا۔ اور اللہ کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ تو کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ بالکل بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے، میری خواہش کیا کہتی ہے، میرا فلاں رشتہ دار کیا کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا بس، فل سٹاپ، اس کے آگے کوئی بات نہیں مجھے سننی۔ اللہ کی بات کے آگے کسی بات کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ ہے خشیت۔ تو اللہ ہم سب کو ایسے دل عطا کرے
اللہ ہم سب کو ایسی عاجزی عطا کرے جو اللہ کو بہت پسند ہو. انشاءاللہ اس لیکچر کا سیکنڈ پارٹ کل ڈسکس کریں گے باقی آیات میں، کیونکہ یہ آیت اتنی خوبصورت اور اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے. دلوں کی سارا کھیل ہی دلوں کا ہوتا ہے. آپ کی اسائنمنٹ آج یہی ہے کہ اپنے اپنے دلوں پہ غور کرنا ہے، اپنے دلوں کو سخت نہیں ہونے دینا، اپنے دلوں کو عاجزی والا بنائیں، اپنے دلوں کی بے حسی کو ختم کریں. ایسا بنائیں کہ قرآن کی آیات اثر کریں، آنکھوں سے آنسو بہیں. قرآن کی آیتیں جب پڑھ کر انسان کے آنسو بہتے ہیں، یہی ہے اصل قرآن کا سمجھنا. جو بندہ قرآن کو پڑھ کے تدبر کرنے کے بعد بھی عاجز نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، عاجزی نہیں آتی، گویا کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے. کیونکہ یہ قرآن ہے نا جسے پہاڑوں پہ پیش کیا گیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور انسان اس کو پڑھ رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے. انسان نہیں ٹوٹ رہا. پہاڑ کہتے تھے ہم ٹوٹ جائیں گے، انسان نہیں ٹوٹ رہا. اٹس مین پہاڑ کم سخت ہے، انسان زیادہ سخت ہے. اللہ اکبر. اسی سے اندازہ لگا لیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا وہ خشیت الہی میں اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے. انسان حفظ کرتا ہے پورے کا پورا قرآن، تدبر کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، سمجھتا ہے، انسان کا دل پھٹتا ہی نہیں، انسان کریک نہیں ہوتا، کیونکہ قسط ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں. اللہ ہمیں دلوں کی نرمی عطا کرے. اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے میرا شمار کیسے لوگوں میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.